ہیلو گائز، میں ہوں ایم کے۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل حلب کے سفر پر نکلتا ہے اور اسے جنگل میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تجارتی قافلے پر کارا ٹائیگر کے حملے کے ڈر سے سلیمان شاہ گندوگدو اور اس کے سپاہیوں کو تجارتی قافلے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جنگل میں ٹائٹوس ابن العربی اور ارطغرل کا شکریہ ادا کرتا ہے اور جانے کے لیے اجازت مانگتا ہے۔ ارطغرل ابن العربی کے ساتھ حلب پہنچتا ہے اور امیر العزیز کے وزیر سے مل کر جگہ کا مطالبہ کرتا ہے، جس پر وہ انکار کر دیتا ہے اور یہاں پر ارطغرل اس کے سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ اور اتنی دیر میں امیر العزیز پہنچتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے یہ بہادر جس نے میرے سپاہیوں کو مارا ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو امیر العزیز ارطغرل کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ کارا ٹائیگر گندوگدو سے کہتا ہے کہ مجھے ہر قیمت پر وہ قیدی چاہیے جن کو ارطغرل لے کر گیا تھا۔ شام کو دعوت پر امیر العزیز ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہم ہر طرف دشمن کے گھیر میں ہیں اور ہمیں کوئی ایسا ساتھی چاہیے جو ان تمام محاذوں پر ہمارا دفاع کر سکے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہماری تلواریں ہمیشہ آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑی رہیں گی۔ محل میں ارطغرل پر حملہ ہوتا ہے اور ارطغرل امیر العزیز سے کہتا ہے کہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کی بھی حفاظت کرنا ہوگی آپ کے شہر میں۔ نایاسر ٹائٹوس سے ملنے آتا ہے تو ٹائٹوس پوچھتا ہے کہ کیا مطالبہ کیا ہے ارطغرل نے۔ ناصر بتاتا ہے کہ انہوں نے جگہ کا مطالبہ کیا ہے۔ ارطغرل قبیلے میں واپس آنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت امیر العزیز کا سپاہی آتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ کو امیر العزیز نے بلایا ہے۔ امیر العزیز ارطغرل پر حملے کی معافی مانگتا ہے اور ان کے لیے حلب میں جگہ فراہم کر دیتا ہے۔ گندوگدو قافلہ لے کر نکلتا ہے تو راستے میں کارا ٹائیگر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کو بندی بنا لیتا ہے۔ ارطغرل قبیلے میں واپس آتے ہی یہ خوشخبری سب کو دیتا ہے کہ انہیں اگلی سردیوں کے لیے جگہ مل گئی ہے، جس پر سارا قبیلہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس سارے سفر میں ارطغرل کو ایک انسان کی بہت فکر ہوتی ہے اور وہ حلیمہ سلطان ہے، جس سے ارطغرل پیار کرنے لگتا ہے۔ وہ آتے ہی قبیلے میں حلیمہ سلطان کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ قبیلہ نئی سرزمین ملنے کی صورت میں جشن منا رہا ہوتا ہے تو اچانک سلیمان شاہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اگلے دن حمزہ زخمی حالت میں قبیلہ واپس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کارا ٹائیگر نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور گندوگدو بھائی کو قبضے میں کر لیا ہے۔ حمزہ بتاتا ہے کہ کارا ٹائیگر ان قیدیوں کو چاہتا ہے جن کو ارطغرل لے کر آیا تھا۔ سلیمان شاہ نعمان کو اپنے خیمے میں بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ قافلے پر حملہ کیا ہے اور گندوگدو کو انہوں نے قبضے میں کر لیا ہے۔ تو سلیمان شاہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو نعمان بتاتا ہے کہ میں سلجوق کا شہزادہ ہوں۔ سلیمان شاہ اور ارطغرل گندوگدو کو بچانے کے لیے کچھ ترکیب سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر شہناز خاتون آ جاتی ہے جو ارطغرل سے کہتی ہے کہ اگر گندوگدو کو کچھ بھی ہوا تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ٹائٹوس کارا ٹائیگر کے پاس آتا ہے تو کارا ٹائیگر ٹائٹوس سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ استاد اعظم نہیں چاہتے کہ کوئی قبیلہ حلب کی وادیوں تک پہنچے، تو میں ان کو راستے میں ہی ختم کر دوں گا، کیونکہ سلیمان شاہ کا سگا بھائی گندوگدو ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ادھر افسانہ پاسا سلیبورو سے ملتا ہے اور مدد کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں شہزادے کو کارا ٹائیگر سے بچانا ہے۔ سلیمان شاہ اکیلا ہی کارا ٹائیگر کے قلعے میں آتا ہے اور کارا ٹائیگر سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں ان قیدیوں کی ضرورت ہے تو تم میرے بیٹے کو رہا کر دو۔ یہاں پر سلیمان شاہ کارا ٹائیگر سے ایک سودا کرتا ہے کہ تم گندوگدو کو رہا کر دو، میں تمہارے پاس رہوں گا اور تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا جہاں پر وہ قیدی ہیں۔ تو کارا ٹائیگر سلیمان شاہ کی بات مان لیتا ہے۔ ادھر قبیلے میں گندوگدو اپنے سردار بننے کا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کو اکٹھا کرتا ہے کہ وہ اگلا سردار ہے، اور قبیلے کے لوگوں کو اکسا کر حلیمہ سلطان کے خیمے پر حملہ کرواتا ہے، جہاں پر آئمہ جان آ کر قبیلے والوں کو روک لیتی ہے اور حلیمہ سلطان کو اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے آتی ہے۔ اور دوسری طرف سلیمان شاہ کارا ٹائیگر کو اپنے ساتھ لے کر ان قیدیوں کے پاس جاتا ہے، جہاں پر ارطغرل اپنی ذہانت کی وجہ سے کارا ٹائیگر کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ سلیمان شاہ شہزادہ نعمان اور اپنے بھائی کو بچا لیتا ہے۔